کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے, وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. بنگلہ دیش سے اور وہ کلثوم پوچھ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے, اور کچھ وہاں کی وجوہات ہیں اور کچھ فیملی کی وجوہات ہیں. اس وجہ سے وہ بنگلہ دیش سے موو ہو کر یہاں آنا چاہتی ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یہاں آنے کا. آپ سے درخواست کی ہے کہ کچھ آپ ایسا کریں اور کچھ ایسا بتائیں کہ وہ وہاں سے موو ہو کے یہاں آ جائیں. اللہ اکبر اللہ. آپ بنگلہ دیش سے آنا بھی امریکہ چاہتی ہیں بھائی؟ اب بنگلہ دیش سے آپ یہ کہتے ہیں میں انڈیا جانا چاہتی ہوں یا پاکستان جانا چاہتی ہوں, کیسے کسی ایسے ملک کا نام لیتی کہ کم از کم میچ تو کرتا. آپ تو ایک دم زمین سے آسمان میں پرواز کرنا چاہ رہی ہیں, تو کام تو ٹف ہے. لیکن جس اللہ کے دربار میں ہم نے رکھنا ہے اس کے لیے کوئی ٹف نہیں ہے. وہ تو کہیں سے زمین سے اٹھا کے آسمان میں آفتاب بنا دے, ذرے کا آفتاب بنا, اس کا کام ہے. تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوں. باقی آپ کہہ رہی وہاں رہنا مشکل ہو گیا وہاں کے حالات کی وجہ سے, یا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں کہ خاندانی وجوہات سے, ہوتا ہے ایسے احوال پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کو ایک خطہ چھوڑ کے دوسرے خطے میں جانا پڑتا ہے. اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ نساء آیت نمبر 75. سورۃ نساء آیت نمبر 75. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر جو بیچارے قسم پرسی اور مظلومیت میں زندگی گزار رہے تھے مسلمان, انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی اور اللہ نے وہ دعا ذکر کی ہے, اور پھر اللہ نے ان کے راستے کھولے اور وہ دوسرے مدینہ وغیرہ کے اندر وہ منتقل ہوئے, آسانیاں پیدا ہوئیں. یہ کمال کی چیز ہے یہ آیت. تو 75 جو آیت ہے نساء کی, اس کو آپ نے روزانہ 41 ٹائم 41 دفعہ پڑھنا زہر کے بعد, ورنہ زور کے بعد نہ پڑھ سکے تو کوئی بھی ٹائم رکھیں, زور کے بعد پڑھیں اول آخر 11 درود ابراہیمی, اور پڑھ کے دعا کریں, اور جو اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں, سمجھ لیں, ترجمے سارے عنوان آپ کے موجود ہیں, تو اس حساب سے آپ مانگنا شروع کر دیں انشاءاللہ. اور 90 دن کی نیت سے آپ اس کو دعا کو پڑھنا شروع کر دیں, لیکن اس سے پہلے اللہ راہ سے بنا دے گا. آپ جس ملک میں جانا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو آسانی عطا فرمائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ.